بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس کی قسط نمبر 21 پیش خدمت ہے۔ ولادت کے 7ویں دن رسم عقیقہ اور نام مبارک رکھا گیا۔ ولادت مبارکہ کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیقہ کی رسم ادا کی گئی۔ اس موقع پر حضرت عبدالمطلب نے قریش مکہ کو دعوت دے کر شریک کیا۔ دوران مجلس قریش مکہ میں سے کسی نے دریافت کیا، اے عبدالمطلب، کیا آپ نے اپنے پوتے کا کوئی نام بھی رکھا ہے؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، ہاں، میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ یہ نام سن کر قریش مکہ نے بہت تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیسا نام ہے، کیونکہ عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی کا نام محمد نہ رکھا گیا تھا۔ اس لیے قریش مکہ کی حیرت بجا تھی۔ اس زمانہ میں دستور تھا کہ شہر کے رؤساء اور شرفاء اپنے شیر خوار بچوں کو اطراف کے دیہات اور قصبات میں بھیج دیتے تھے۔ یہ رواج اس غرض سے تھا کہ بچے شہری ماحول سے دور ان دیہات اور قصبوں کے خالص بدوی ماحول میں پرورش پا کر نہ صرف خالص عربی زبان سیکھ سکیں اور اپنے اندر فصاحت و بلاغت کا جوہر پیدا کر سکیں، بلکہ وہاں چند سال رہ کر عربوں کی خالص خصوصیات بھی اپنے لاشعور میں سمو سکیں۔ شرفائے عرب نے مدتوں سے اس رسم کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ بنو امیہ نے دمشق میں پایہ تخت قائم کیا اور شاہانہ شان و شوکت میں کسریٰ و کیسریٰ کی ہمسری کی۔ تاہم ان کے بچے حسب معمول صحراؤں میں بدوؤں کے گھر ہی پرورش پاتے رہے۔ لیکن خلیفہ بن عبد الملک نے جب کچھ خاص اسباب کی وجہ سے وہاں نہ جا سکا اور حرم شاہی میں ہی پلا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عربی کی فصاحت و بلاغت سے محروم ہو گیا، اور بنو امیہ میں وہ واحد خلیفہ تھا جسے فصیح و بلیغ عربی صحیح طرح سے بولنا نہیں آتی تھی۔ غرض اس دستور مذکورہ کی خاطر اطراف کے دیہاتوں قصبات سے عورتیں سال میں 2 مرتبہ شہروں کا رخ کرتی تھی، جہاں شہر کے شرفاء اور رؤساء اپنے بچے ان کے حوالے کر دیتے، اور ساتھ میں معاوضہ کے طور پر ان عورتوں کو اتنا کچھ روپے پیسہ مل جاتا کہ ان کی زندگی بھی آرام سے گزرتی۔ اسی دستور کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کے چند روز بعد قبیلہ بنو حوازن کی چند عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئیں۔ ان میں سے ایک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ اتفاق سے باقی سب عورتیں تو بچے حاصل کرنے میں کامیاب رہیں، مگر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بوجہ بچہ حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ اب وہ کیوں ناکام رہی اور پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اس کے متعلق کتب تاریخ میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی زبانی بیان کیے گئے نہایت ہی دلچسپ واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ واقعات تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں قسط کی غیر ضروری طوالت کا خطرہ ہے، تو انشاءاللہ یہ سب دلچسپ واقعات اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پیش آنے والے عجیب و غریب معجزات کا ذکر آئندہ قسط میں کیا جائے گا۔